آج رات کو، کل رات کو، پرسوں رات کو، کسی بھی رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی مخصوص رات ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 30 سیکنڈ کا آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی زندگی کے صرف 30 سیکنڈ نکال لینے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو دولت فوری طور پر نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اتنی بڑی گارنٹی سے آپ لوگوں کو دکھی بہن بھائی جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، وہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ مقدر اگر ایک رات میں نہ بدل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ اتنا مجرب وظیفہ، یہ الفاظ میرے دوستو، یہ وظیفہ بڑی ہی محنت سے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، نصیبوں کو بدلنے والا ہے، قسمت کو بدلنے والا وظیفہ ہے۔ ایک رات میں اگر معجزات دیکھنے ہوں، زندگی کو بدلنا ہو تو آج رات، کل رات، پرسوں رات، جس رات کو چاہیں، ایک رات کا عمل ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کسی بھی رات کو، کسی بھی دن ایک ہی عمل کرنا ہے۔ ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، میری بہنیں، میرے بھائی اگر اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو رات میں جب بھی فری ہوں یہ وظیفہ پڑھ لیں اور آپ لوگ جب چاہیں سو جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھ کے فوراً سو جانا ہے جب آپ کو دل کرے، لیکن یہ رات کا عمل ہے، رات کا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد کبھی بھی کسی بھی وقت کر لو۔ 30 سیکنڈ نکال لو، اپنی زندگی کے 30 سیکنڈ ہی آپ کے لگیں گے۔ نہ کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کریں، کوئی دولت لگا دیں۔ میرے بہن بھائی 30 سیکنڈ تو آپ لوگوں کا وقت دے سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرے دوستوں ایک آزمودہ ہے، آزمودہ عمل ہے۔ غیبی دولت کا یہ وظیفہ ہے، غیبی رزق کا یہ وظیفہ ہے، غیب سے پیسوں کو حاصل کرنے کا مجرب عمل ہے۔ یہ آزمودہ عمل آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی خاص بتا رہے ہیں، یہ آزمودہ عمل ہے۔ اب عمل کو سمجھ لیں، بڑی محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ وظائف لانے میں۔ کچھ میری بہنیں، کچھ میرے بھائی کمنٹس کرتے ہیں کہ واقعی میں جو ہے وہ وظیفہ فائدہ مند ہوا، ان کو یقین ہوتا ہے۔ وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب آپ لوگ کرنے لگیں اور اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو، لوگوں کے اسباب بن جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظیفہ نہیں پڑھتے، دلوں میں وسوسہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک طرف وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ نمازوں کی پابندی کوشش کریں، بلکہ پورے طریقے سے نماز آپ لوگوں کو کرنی چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا کریں۔ روزانہ استغفار، استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھا کریں، چاہے کسی دن وظیفہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ استغفر اللہ کی تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ مجرب عمل ہے جو آج کا خاص عمل ہے۔ رات کا 1 ہے یا 12 ہے، جب بھی موقع ملے اس کو پڑھ لیں۔ رات کا پورا وقت موجود ہے، اس میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، پلنگ پہ، صوفے پہ آرام سے بیٹھ کر جو ہے آپ لوگ عمل کرنے کے لیے نیت کر لیں۔ جب یہ عمل کرنے لگیں تو کسی سے ذکر نہ کریں، نہ ہی عمل کے دوران کسی کو بتائیں، نہ بات کریں، نہ عمل ختم ہو تو کسی کو بتائیں کہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ اور عمل جب تک کر رہے ہوں خاموشی سے کریں، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کسی کی طرف مت دیکھیں، اور اس وقت کریں جب آپ سب کاموں سے فارغ ہوں، جب آپ کو سکون ہو اور کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 1 مرتبہ، اور ایک ہی مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، کوئی بھی درود پڑھ لو جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لیں، یا زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کو بہتر لگے آپ پڑھ سکتے ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 11 مرتبہ سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ اور استغفر اللہ
اس کے بعد آپ لوگوں کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ 11 مرتبہ، پھر پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ کون سا وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ لوگوں کو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 6 7 8 منٹ کی ویڈیو شاید بن جائے، لیکن آپ لوگ جب کرنے لگو گے تو 30 40 سیکنڈ میں آپ لوگ کر لو گے۔ سمجھ لیجئے گا، نوٹ کر کے کہیں پر لکھ لیں۔ آپ لوگوں کو پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لینا ہے۔ فری ٹائم آپ کو جیسے ہی آپ لوگ یہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہی درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں۔ بالکل ترتیب سے آپ کو عمل بتایا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔